إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم اگر دنیا بھر کے مسلمان فلسطینی عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیلی مصنوعات کا حتی الامکان بائیکاٹ تو کر سکتے. یہ تو گہار لگائی جا رہی ہے. روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں میں پہلے مرحلے میں معروف اور مشہور چیزوں سے اجتناب کر سکتے ہیں جن کا متبادل بھی آسانی سے مل سکتا ہے, جن کا آلٹرنیٹ بھی آسانی سے مل سکتا ہے. جیسے یہاں لکھنے والوں نے لکھا ہے کیا بھئی سلومن کولمین, یہ ایک پروڈکٹ ہے, اس کے تحت بہت ساری چیزیں. کولمین کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. نیسلے, یہ تو فیمس تھا بھائی, کیا نیسلے کے چاکلیٹس ہیں اور کیا کہتی ہیں نیسلے. اس کے بعد سٹی بینک, یہاں نہیں ہے کہتے ہے کہ نہیں ہے, سٹی بینک سے کوئی رابطہ نہیں. سٹی بینک ہے تو اس سے اکاؤنٹ ہے تو فوراً کیا کرو, ڈیلیٹ مارو. سٹی بینک, کالٹیکس, یہ بھی آئل اور پیٹرول کی ایک کیا ہے, ایک قسم ہے, ان کی ایک کیٹیگری ہے. کالٹیکس, ایک کالٹیکس سرکل سمجھیں گے بچے, سمجھ والی بات. اس کے بعد میکڈونلڈ, اس کے بارے میں مجھے ایک چیز ملی, میں نے اس کو اسٹیٹس پہ بھی رکھا تھا. کہنے والے نے کہا غریبوں کو تو پتا ہی نہیں میکڈونلڈس کیا ہے, غریبوں کو تو پتا ہی نہیں کہ میکڈونلڈس کس چڑیا کا نام ہے, اور جن امیروں کو پتا ہے میکڈونلڈس کیا ہے ان کو پتا نہیں مسجد اقصی کیا ہے. بہت زبردست بات ہے اگر سوچو تو. واقعتاً ہے ایسا, واقعتاً ایسا ہے. میکڈونلڈ کھانے والا غریب ہو نہیں سکتا, پیسے والا کھاتا تو اس سے پوچھو مسجد اقصی, what is the مسجد اقصی, what rubbish. یہ امیروں کی حالت ہے. تو میکڈونلڈ, KFC, چکن بھی ہے اس کا نہیں, اس کا ڈیو, مائلو, نیسکافی, اور اس کے بعد ہے انرجائزر, یہ بیٹری کے پروڈکٹس ہیں, انرجائزر. اس کے بعد ہے نائک, لیوس, جیلٹ, بلیٹ جیلٹ کا جتنا بھی پرویا ہے میں بھی یوز کرتا تھا, اب ارادہ کر لیں انشاءاللہ کبھی بھی یوز نہیں کروں گا جیلٹ. اس کے بعد ہے کٹ کیٹ چاکلیٹ, میں بھی بہت کھایا, اللہ معاف کرے. اسپرائٹ, کوکو کولا, پیپسی, یہ تو ہماری دعوتوں کی شان اور عربوں کی جان ہے. کوکو کولا, پیپسی کے بغیر ان کی زندگیاں نہیں گزر رہی. مرغے مسلم کھائیں گے, کوک پیئیں گے. سب سے زیادہ نفع عربستان سے جا رہا ہے, تحقیق ہے. سب سے زیادہ نفع اسرائیل کو, امریکہ کو, خود عرب والے دے رہے ہیں, ہمارے عربوں کو مارو. کسی نے کہا نا اگر تم ایک پروڈکٹ خرید کر 2 روپے کا بھی اگر فائدہ پہنچا رہے ہو, گویا کہ تم گولیاں دے رہے ہو اسرائیل کی آرمی کو کہ ہمارے بھائیوں کے سینوں میں دابو. یہ بائیکاٹ کا اثر معمولی نہیں ہے, بہت زبردست پڑتا ہے اکنامک پر. بائیکاٹ کا اپنا اثر. کتنے ارب ہیں یہاں میں, 1.5 ارب کے قریب ہیں مسلمان. اگر 1.5 ارب مسلمان بائیکاٹ کر دیں, حواس باختہ ہو جائیں گے, سٹی بٹی بند ہو جائے گی. لیکن نہیں کرتے, مجھے معلوم. تاجران خلاف ہیں علماء کے, کئی کو بائیکاٹ بول رہے ہیں سینوں. کون کی میڈیکل والا بولا کرتے بچے کو, تمہارے حضرت کو بول رہا بائیکاٹ بولو, لوگ کرنا ہے, دھندا مار کھا رہا ہے. مسلمان کہتے نام لینا نہیں, کہیں چپ کے. اسپرائٹ, کوکا کولا, پیپسی, کولگیٹ, جن کے گھروں میں ہے ختم کرو, آئندہ لینے کی ضرورت نہیں. اچھے انڈین پروڈکٹس ہیں بھائی, اس کو استعمال کرو. پھر اسی طرح پارکر, شاید پین ہے یہ, پین, اور گارنیئر, رات سے یاد کرو اس میں, گارنیئر پڑھ لکھا, گارنیئر, یہ بیوٹی پروڈکٹ ہیں. یہ سب موٹے موٹے جو جس کا متبادل مل سکتا ہے, جس کا آلٹرنیٹ مل سکتا ہے, آپ اس کو بائیکاٹ آرام سے کر سکتے ہیں. درجے بالا ایسی اشیاء ہیں کہ جو تقریباً ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہوں گی. بس آج سے عہد کریں کہ ان اشیاء سمیت اور دیگر وہ تمام مصنوعات کہ جن کا موجد اسرائیل ہے یا ان کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے, اس کا بائیکاٹ کریں اور اس کی جگہ اپنے وطن کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں اور اس کے خرید و فروخت کے کلچر کو پروان چڑھائیں. یاد رکھیں, صہیونی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بلکہ افریقی اقوام نے ہم سے پہلے اس کا تجربہ کر رکھا ہے, اور آج افریقی ممالک میں امریکی اور صہیونی مصنوعات کو سپر مارکیٹوں میں جگہ نہیں دی گئی. نہیں جی رہی کوئی نہیں. تو یہ کیا ہے, ناممکن ہے کیا ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کو ناجائز بہتے ہوئے لہو کی پاسداری نہ کر پائیں؟ کہنے میں تو بائیکاٹ کا مشورہ دینا بہت آسان ہے, لیکن ہمیں اندازہ ہے لوگ جن برانڈز کی اشیاء روزمرہ کے استعمال کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو چھوڑنا, ان کو ترک کر دینا ان کے لیے کسی نہ کسی درجے میں دشواری کا باعث ہوتا ہے, مشکل پیش آتی ہے. مگر یہ سب کا مسئلہ ہے.
कॉमन मसला, आदि होगी ना हजरत हमें, अब वो नहीं कहते क्या जीना छोड़ वल्ला, इतना डिपेंड हो गई इसराइल और अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर, गोया कि वो नहीं कहते हमारी जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं है, मगर जब सामने एक अजीम मकसद हो, नबी की हुर्मत और नामूस का एहसास हो, दीन इस्लाम की बरतरी और बालातरी का पास और लिहाज हो, इस्लामी भाइयों का बहता हुआ लहू और खून हो, दीनी गीरत और हमीयत के तहत कुछ करने का जज्बा हो और बातिल से जिहाद में मकदूर भर अपना हिस्सा डालने का ख्याल हो, तो मुश्किल तरीन चीजें भी आसान हो जाया करती हैं। बाइकाट तो फिर भी मामूली चीज, ये अगर मकसद हो तो हर काम आसान हो जाएगा। हमें इस बात का अंदाजा भी है कि अफराद अपने अपने तौर पर बाइकाट के बारे में सोचकर और उससे पैदा होने वाले मुतवक्के असरात को सामने ना पाकर उलझन और फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। हकीकत यह है कि यह काम फिक्री यकसोई और दिल जमी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सो कोई अगर इस सिलसिले में कुछ करने का ख्वाहिशमंद हो लेकिन कुछ उलझनों का भी शिकार हो तो उसे चाहिए कि पहले फिक्री यकसोई पर तवज्जो करे। ये होगी तो दिल जमी अपने आप आ जाएगी। हम मुसलमान हैं, हमारे दिल इस्लामी उखुवत के सबब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक किबले की बिना पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। हमारी तादाद 1.5 अरब से ज्यादा है। हम तेल और मादनियात से माला माल होने के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम हैं। टीवी देखें, अखबारात उठा ले, इंटरनेट पर चले जाएं, फलस्तीनी बच्चों की लाशें देखकर सांसें रुक जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, दिमाग मौत होने लगता है कि इसराइल को कोई रोकता क्यों नहीं है, हमारा कसूर क्या है, हम कीड़े मकोड़े की तरह क्यों मारे जा रहे हैं। ये ख्यालात और ये जज्बात हर उस मुसलमान के अंदर है जिसने गुज़िश्ता दिनों इसराइल के किसी हमले की वीडियो देखी, खबर पढ़ी या इत्तिला सुनी। हर कोई बेकरार और अश्कबार है, अंदर ही अंदर घुल रहा है, तड़प कर फरियाद कर रहा है। एक तरफ दर्दमंद दिल रखने वाले मुसलमानों की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आलम इस्लाम के हुक्मरानों की पुरअसरार खामोशी और मैं तो कहूंगा मुजरिमाना खामोशी। एक तरफ मुसलमान तड़प रहे हैं तो मुस्लिम कंट्री के हुक्मरान खामोश बैठे हुए।